معزز ناظرین السلام علیکم۔ ہم نے آپ دوستوں کے لیے بک ریویو کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے میں نے اشفاق صاحب کی کتاب زاویہ سے کچھ اقتباس آپ کو پڑھ کے سنایا تھا۔ آج میں آپ کو ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کی کتاب اخوت کا سفر سے ایک اقتباس آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ یہ کتاب ہے اخوت کا سفر، یہ اس کا پہلا ایڈیشن ہے۔ آئیے اس میں سے کچھ سنتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں، لیڈرز کن خوبیوں کے حامل ہوتے ہیں اور انہیں کیا چیز متحرک رکھتی ہے، ان کے نقش اتنے گہرے کیوں ہوتے ہیں اور تاریخ ان کے پیچھے پیچھے کیوں چلتی ہے، ان ساری باتوں کا تجزیہ اس کتاب میں موجود ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ لیڈر تو بے شمار ہیں، لیکن ان لیڈرز کی عظمت کا تعین تین عناصر سے ہوتا ہے: بڑا انسان، بڑا ملک اور اس ملک کو درپیش مشکل ترین حالات۔ ان عناصر کی روشنی میں اس نے 20ویں صدی کے ان عظیم لیڈرز کا مطالعہ کیا جن سے وہ ملا، اور پھر اس نے ان کے انتہائی پر اثر اور جاندار خاکے لکھے۔ ان لیڈرز کی سوچ، فکر، عمل اور عادات کا دل نشین تذکرہ۔ وہ کیا چیز ہے جو انہیں عام لوگوں سے ممتاز کرتی ہے؟ وہ طلسم، وہ شعلہ، وہ دیوانہ پن جسے لیڈرشپ کہتے ہیں۔ اس فہرست میں ونسٹن چرچل، چارلس ڈیگال، ڈگلس میکارتھر، کنارڈ اور چو این لائی جیسے لوگ شامل ہیں۔ یہ کتاب 20ویں صدی کی سیاسی قیادت کو سمجھنے کی ایک بہترین کوشش ہے۔ لیڈرشپ یقین کا نام ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ عمل ہے، کچھ کا خیال ہے یہ اخلاص اور ایثار ہے، سچ کی تلاش ہے، کردار کی بلندی ہے، امانت ہے، دیوانگی اور جنون ہے، یا پھر اقبال کے الفاظ میں یہ اپنے لہو کی آگ میں جل کر راکھ ہونے کا نام ہے۔ پاکستان کوئی چھوٹا ملک نہیں۔ آبادی، رقبہ اور وسائل، ہر اعتبار سے یہ ایک بڑا ملک ہے۔ اسے اپنی تاریخ کے انتہائی مشکل حالات درپیش ہیں، لیکن کوئی ایسا لیڈر سامنے نہیں آ رہا۔ کوئی چرچل، کوئی ڈیگال، کوئی میکارتھر، کوئی سر سید، کوئی اقبال، کوئی جناح، کوئی میر کارواں، کوئی دیدہ ور۔ بے نام سی خلش اور دکھ کا یہ احساس اس سفر کے پہلو بہ پہلو چلتا ہے۔ میری نشست کے ساتھ بیٹھے ہوئے صاحب نے بٹن دبایا۔ انہیں شاید پیاس ستا رہی تھی۔ فضائی میزبان نے انہیں پانی کا ایک گلاس پیش کیا۔ پیاس تو مجھے بھی ستا رہی تھی، لیکن اس کی نوعیت کچھ اور تھی۔ سوچ نے پہلو بدلا اور میں اخوت کی طرف لوٹنے لگا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔